سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو ولایت کی منزل چاہیے یا وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر انسان یہ چاہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو سرکار غوث پاک نے چند گھاٹیاں بتائی ہے کہ انسان کو ان گھاٹیوں کو عبور کرنا ہوگا۔ اگر انسان نیک ہے اور اس کا پیر کامل ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان گھاٹیوں کو عبور کر لے گا، کیونکہ کوئی بھی اللہ کو بغیر شیخ کامل پا نہیں سکتا، کیونکہ وسیلہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے جب بھی اپنے اللہ کو راضی کیا ہے، اپنے پیر کے وسیلے سے راضی کیا ہے، اپنے پیر ہی کی بدولت ان سے اللہ راضی ہوا ہے۔ تو یہ چند گھاٹیاں ہیں جو سرکار غوث پاک نے بتائی ہیں، اگر اس کو انسان عبور کر لے تو وہ مقام وہ پا لے گا جو صالحین کا مقام ہوتا ہے، جو اولیاء اللہ کا مقام ہوتا ہے، جو فنا فی اللہ کا مقام ہوتا ہے۔ سب سے پہلی گھاٹی یہ ہے جو سرکار غوث پاک نے ہمیں بتائی، نعمت کا دروازہ بند کر دے، یعنی سب سے پہلے اچھے اچھے کھانے کو چھوڑ دے، جو کچھ اس کو میسر ہو، جو کچھ راس آئے، جو کچھ اللہ اسے دے وہ کھائے، اور اپنے اوپر سختی کا دروازہ کھول لے، یعنی محنت مشقت کرے، رات کو قیام کرے، سجدہ کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگ جائے، محنت پہ محنت کرے، اور جو نعمتوں کا دروازہ ہے، جو اچھے اچھے نعمتوں کو کھا رہا ہے ان کو چھوڑ دے، اور سختی کا دروازہ اپنے اوپر کھول لے۔ اور جو دوسری گھاٹی سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر عزت کا دروازہ بند کر لے۔ اگر آج کے زمانے میں کوئی ہماری ذرا سی بھی بے عزتی کر دے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، معاملہ گالی گلوچ تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے اوپر عزت کا دروازہ بند کر لے۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ کون میری عزت کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، اپنی عزت کی پرواہ نہ کرے، اپنی عزت کا دروازہ بند کر لے اور ذلت کا دروازہ کھول لے کہ لوگ اس کو برا بھلا کہیں، الٹا سیدھا کہیں، تبھی وہ کچھ نہ بولے، صبر کرے۔ اس لیے اپنے اوپر عزت کا دروازہ بند کر لیں اور ذلت کا دروازہ کھول لیں۔ سرکار غوث پاک نے جو تیسری گھاٹی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر راحت کا دروازہ بند کر لے، چین و سکون کا دروازہ بند کر لے، بس اللہ کی یاد میں لگ جائے، ایسا ذکر کرے اللہ کا کہ لوگ اس کو پاگل کہیں۔ راحت کا دروازہ بالکل بند کر لے اور محنت و مشقت کا دروازہ کھول لے، محنت پہ محنت کیے جائے۔ اس کا پیر اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا پیر اس کو منزل پہ منزل طے کرواتا ہوا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ شخص صالحین کا منزل پا لیتا ہے اور وہ شخص اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اوپر محنت و مشقت کا دروازہ کھول لے۔ سرکار غوث پاک نے ایک گھاٹی یہ بھی بتائی ہے کہ اپنے اوپر نیند کا دروازہ بند کر لیں، یعنی ہر دم سونا یہ سب بند کر دے، کیونکہ زیادہ سونا یہ دل کو بیمار کر دیتا ہے، اور اپنے اوپر بیداری کا دروازہ کھول لے، یعنی زیادہ سے زیادہ وہ جاگے، قیام کرے، سجدہ کرے، عبادت کرے، سوئے کم جاگے زیادہ۔ کیوں؟ انسان جب زیادہ سوتا ہے تو اس کا نفس آگ ہو جاتا ہے، اور جب انسان کم سوتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، تو اس کا نفس کنٹرول میں رہتا ہے۔ سرکار غوث پاک نے یہ گھاٹی یہ بھی بتایا ہے کہ اپنے اوپر مال و دولت کا دروازہ بند کر لیں، یعنی مال و دولت سے بالکل دور ہو جائے۔ فقیر وہی ہوتا ہے جسے دنیا کی طلب نہیں رہتی، مال و دولت کی طلب نہیں رہتی، اسے بس اللہ کی طلب رہتی ہے، اللہ کی چاہت رہتی ہے، اللہ کی محبت میں وہ پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مال و دولت کی طلب وہ بند کر دے، دنیا کو دور چھوڑ دے، دنیا کے لوگوں سے دور ہو جائے، اور اپنے اوپر فقر کا دروازہ کھول لے، یعنی ملے تو اللہ توکل پہ کھا لے، نہ ملے تو فاقہ کر لے، کیونکہ فقیروں کا یہ سیوا ہوتا ہے کہ فقیر اکثر فاقے ہی میں رہتا ہے۔ اس لیے اپنے اوپر مال و دولت کا دروازہ بند کر لے اور فقر کا دروازہ، فقیری کا دروازہ کھول لے۔ اور سرکار غوث پاک نے جو آخری گھاٹی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر امید کا دروازہ بند کر لے، یعنی لوگوں سے امید رکھنا چھوڑ دیں کہ کوئی ہمیں کیا دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے،
ہماری عزت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے، ان سب کو ذہن سے نکال دیں۔ امید رکھے تو بس اللہ سے اور اپنے پیر سے، دوسروں سے کوئی امید نہ رکھے، دنیا سے اور دنیا والوں سے تو بالکل کوئی امید نہ رکھے، اور آخرت کی تیاری میں لگ جائے۔ یعنی جو آخری گھاٹی ہے کہ دنیا سے بیزار ہو جائے، اور دنیا سے بیزار ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کرے اور آخرت کی تیاری میں لگ جائے۔ یہ چند گھاٹیاں ہیں جو سرکار غوث پاک نے ہمیں بتائیں۔ انشاءاللہ تعالی جو انسان اس پر عمل کرے گا وہ عنقریب صالحین کا درجہ پالے گا، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے پیروں سے فقیروں سے محبت کریں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے وہ خدا کا ہو جاتا ہے اور خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے فقیروں سے محبت کریں۔